اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب دینے کی شوق نہیں، کیا ہے؟ معاف کرنے کی کیا ہے؟ شوق ہے۔ اب بندے گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ 3 بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے پہلی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ویسے تو اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہاں جی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، سب سے بڑی نعمت یہ جو پانی ہے نا، اسی کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ نے کتنا بہترین پانی آپ کو عطا فرمایا۔ آپ شہروں میں چلے جائیں، دوسرے مقامات پر وہ سب گٹر کے مکس پانی ہوتے ہیں، وہ ہاں جی جو صحت کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صاف شفاف پانی عطا فرمایا، تو یہ پانی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ کسی وزیر کو، ممبر کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پانی دیا جائے۔ ہاں جی، یہ کوٹا کس نے رکھا؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، صاف اور پاک پانی اتارنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اب اس پانی کی ذریعے سے اللہ نے تمہاری مردہ زمینوں کو حیات عطا فرما کر تمہارے لیے طرح طرح کے غلے اور پھل بھی پیدا کر دیے۔ وہ زمین جس کے اندر فولاد بھی دفن ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لوہے کو بھی دفنا دو تو لوہا ختم ہو جاتا ہے، لیکن مکی کا ایک دانہ جس کو تم زمین کے حوالے کرتے ہو، وہ ایک دانہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 دانوں میں تبدیل کر کے پھر تمہیں لٹا دیتے ہیں۔ یہ کھیتی باڑی دینے والا کون ہے؟ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ پھل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ پھر اس پر بھی بس نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آئے ہائے، فرمائے اولاد آدم، ایک کھان کے رہنے والے مسلمانوں ذرا غور کرو، میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کر دیے۔ جانور پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ فرمایا بعض وہ جانور ہیں جو تم اپنے زیب و زینت کے لیے پالتے ہو، اور بعض وہ جانور ہیں جو تمہارا بوجھ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں، اور بعض وہ جانور ہیں جو تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، تم اسے خوب کباب بنا بنا کر، تکے بنا کر، بھون بھون کر کھا جاتے ہو۔ یہ پاکیزہ اور حلال گوشت دینے والا بھی کون ہے؟ اس پر بھی بس نہیں،
فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قرآن دعوت فکر دیتا ہے، اے انسان، اے اولاد آدم، اگر تیرے پاس کوئی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا، دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، تو یہ ساری چیزیں تیرے پاس کیا ہیں؟ مبلغ ہیں۔ ہاں جی، یہ داعی ہے، تجھے دعوت دے رہی ہیں، ذرا اس میں غور کر۔ اللہ نے سیاہ رنگ کی بھینس پیدا فرمائی، اس کے اندر 3 نالیاں ہیں، ایک طرف گوبر کی نالی، ایک طرف خون کی نالی، درمیان میں سے رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ دودھ کی نہر جاری فرما دی۔ لبناً خالصاً، خالص دودھ، سائغاً للشاربین، جو پینے والوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ فرمایا اس دودھ کے اندر گوبر کی بدبو کو بھی شامل ہونے نہیں دیا، خون کی رنگت کو بھی شامل ہونے ہی نہیں دیا، کہ کہیں میرے ذوق والے بندے میری نعمت کو دیکھ کر ٹھکرا نہ دے۔ آگے تمہاری مرضی، اس میں پانی ملا دو، لیکن اللہ نے خالص دودھ عطا فرمایا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دودھ سے گوبر کی بدبو آئے؟ ہاں جی، یا اس کے اندر خون کیا ہو؟ شامل ہو۔ تو یہ خالص دودھ دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے بھائی، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے کس قدر مجھے اور آپ کو انعامات سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار، اپنے 6 فٹ 5 فٹ کے وجود میں ذرا غور کرو۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان عطا فرما دیے، بولنے کے لیے زبان دے دی، سوچ اور سمجھ کے لیے اللہ نے دماغ اور دل دے دیا، چلنے کے لیے پاؤں دے دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے، اور کچھ معاشرے میں ایسے بھی لنگڑے لولے گونگے اور بہرے بھی پیدا کر دیے تاکہ تم میری نعمت کو دیکھ کر ذرا تمہیں احساس پیدا ہو جائے، تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس وجود میں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ انسان کی جسم کے اندر 4 ہاضم ہیں، کتنے؟ نظام ہضم ہے، معدہ، گردے، جگر اور دل، ان سے خون صاف ہو کر باقی جسم کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ خون پہنچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ نے ایک گردے کے اندر 45,000 پردے رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟ 45,000 پردے رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈاکٹروں کے ایک اجتماع سے ان کا بیان تھا، تو حضرت نے ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی گردہ ایجاد کر دیں، کہ آپ ایک کا گردہ دوسرے میں ڈالتے ہیں تو ایک گردہ ایجاد کر دیں، بنا لیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے تقی صاحب، ساری دنیا کے ڈاکٹر اور طبیب ہم مل جائیں تو ہم گردے کے اندر جو ایک پردہ ہے نا اسے بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ نے فلٹر کے لیے جو خوراک میں اور آپ کھاتے ہیں، اس کے فلٹر کے لیے اللہ نے ایک گردے کے اندر 45,000 پردے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمائے میرے بندو، اے اولاد آدم، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میرا عذاب بھی کیا ہے؟ ہم اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، ہاں جی ڈکار مارتے ہیں تو کسی بابے کا نام لے لیتے ہیں، کسی اور کا نام لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ان کو زبان میں نا کھاوا پیوے مرسا دا نشاوا جی بھی رہا ہے، کھاوا پیوے تو جی نشاوت ہے جی بھی رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ ایک گندے پون سے، گندے قطرے سے اتنا حسین و جمیل انسان بنانے والا کون؟ بولو بھائی کون ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرت تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جہاں جو چیز اچھی لگتی تھی، مناسب لگتی تھی، اللہ نے وہ چیز انسان کے جسم میں وہیں پہ لگا دی ہے۔ اب یہ آنکھیں سامنے اچھی لگتی تھی نا، یہ ہونٹ سامنے، منہ سامنے۔ اب اگر یہ منہ اوپر ہوتا، ہاں جی، یہ کان ادھر ہوتے، آنکھیں پیچھے لگی ہوئی ہوتی، تو میں اور آپ کتنے بدصورت لگتے۔ لیکن اتنا حسین و جمیل انسان پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اللہ نے کائنات کو بنایا کن کہہ کر، لیکن جب میرے اور آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام کی باری آئی، رب العالمین نے فخلقتہ بیدیہ، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو سزا دینی ہو تو اس کے منہ پر نہیں مارنا چاہیے، چونکہ یہ چہرہ کس نے بنایا؟ بڑے ٹہرے بول دو، یہ چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جب چہرے پر تھپڑ مارنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو، میرے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بعض چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو گھر میں بھی کچھ بات ہو جاتی ہے تو بیوی کے منہ پر چماٹ ماری جاتی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ویسے بھی مارنا ناجائز ہے، لیکن منہ پر مارنا تو یہ بطریق اولا کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ یہ چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس لیے اس چہرے کو مسخ نہ ہونے دو، اس چہرے کا خیال رکھو۔ ہاں جی، اللہ نے کتنا حسین و جمیل چہرہ دیا ہے۔ ہاں جی، پھر اس چہرے کو ہم خود اپنے ہاتھ سے مسخ کرتے ہیں، اس طرح لے کر، کینچی لے کر۔ ہاں جی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس چہرے پر داڑھی پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اور 1,24,000 انبیاء کی کیا تھی؟ داڑھی تھی۔ ہاں جی،